کیا خوبصورت سما ماشاءاللہ بندہ ہے. السلام علیکم ناظرین و حاضرین. بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی گئی ہمارے بہت ہی پیارے قاری محمد حسین ارائی نے، اور اس کے بعد اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں ہمارے بہت پیارے احمد رضا بھائی اور شہری بھائی نے. کیا خوبصورت سما باندھا. اللہ اللہ میرا پیارا رب جس کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی. ہم کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ، تم پر میرے ماں باپ قربان. حضرت فاطمہ جن کو لقب دیا گیا خاتون جنت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاتون جنت کہا، وہ فاطمہ جن کو قرآن میں عابدہ، ذاکرہ، شاکرہ کہا گیا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے ہم کیا کہیں. وہ ہستی جن کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی والدہ حضرت خدیجہ الزہرا، خدیجہ الکبریٰ، اور جن کے شریک حیات حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جن کے بیٹے حسن حسین، جن کی بیٹی حضرت بی بی زینب. کیا ہی وہ ماں تھی، کیا ہی وہ بیٹی تھی، کیا وہ گھرانہ تھا، کیا وہ شریک حیات تھی. اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہستی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی رحمت. وہ رحمت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھتے تھے تو ان کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے ان کی تعظیم میں. اتنا پیار، اتنی عزت. وہ بیٹی کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ شریک حیات جن کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ فاطمہ نے مجھے کبھی بھی ناراض نہیں کیا، کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی. جب میں ان کا چہرہ دیکھتا ہوں تو اپنے رنج و غم بھول جاتا ہوں. یہ وہ ہستی کہ جن کو جنت میں خواتین کا سردار کہا گیا، جن کو پوری دنیا کی عورتوں کا سردار کہا گیا. یہ وہ ہستی، کیا ان کی زندگی ہوگی، کس طرح انہوں نے اپنے اولادوں کی پرورش کی ہوگی. اتنا پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے. باپ اور بیٹی کا اگر رشتہ دیکھنا ہے تو ان کا رشتہ دیکھیے. یہ وہ بیٹی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ پوشی کرنے کے بعد صرف اور صرف 6 ماہ تک ان کا غم، ان کی جدائی کا غم برداشت کرتی رہی، اور پھر اس کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. آج کل کے دور میں اگر ہم ماں باپ کا رشتہ دیکھیں، باپ اور بیٹی کا رشتہ دیکھیں، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، یا ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی جو زندگی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی واقعہ ہم نے دیکھا. ہم ابھی بھی اسی جہالت کے دور میں رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے. کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ وہ باپ کہ جبرائیل امین لے کر آئے یہ پیغام اللہ کا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا انتظار کرتے رہے کہ نبی پاک کیا جواب دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ. جب ان سے پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ کیا جواب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے صرف. تو انہوں نے کہا کہ سمجھیں کہ ہاں کر دی. لیکن کیوں ایسا کیوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاں کیوں نہیں کی، جبکہ جبرائیل امین لے کر آئے تھے پیغام اللہ کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں پہلے اپنی فاطمہ کی رضا تو جان لوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسے والد تھے وہ. آج کل ہم لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ماں باپ کا اور باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے، کیا ایسا رشتہ ہے؟ اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو جس وقت میرے ہاتھوں میں جنت آئی
اور جس وقت سعود نے جنت کو ہاتھ میں لیا ہمارے آنسو نہیں رک رہے تھے. اور قسم سے اس وقت مجھے میں نے کوئی الٹرا ساؤنڈ کچھ نہیں کرایا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا آنے والا ہے ہمارے گھر میں. لیکن جب رحمت آئی تو میرے سب سے پہلی جو چیز آئی ہے وہ میری یہ کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق دینا, ان کے صدقے میں آپ نے بیٹی عطا کی. تو میرے گھر میں جو میرے شوہر کا اور میری بیٹی کا رشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ 10 منٹ تک اگر سعود اس کو نہ دیکھے تو سعود کو سکون نہیں ملتا ہے. بار بار اٹھ کے کمرے میں جاتے ہیں, دیکھتا ہے. اور جنت بھی مجھ سے زیادہ سعود کا بہت خیال کرتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں ایسی کوئی ہوا چلا دے کہ وہ دور, وہ زندگی, وہ رشتے, وہ دین, اس کی ایک جھلک ہی ہمارے گھر میں آ جائے کسی طرح. یہ اللہ سے دعا ہے اس رمضان میں ہماری کہ اللہ پاک ہمیں ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی ہم دھول کی دھول تک بھی نہیں پہنچ پاتے, دھول کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. بے شک بے شک. تمام خواتین سے میں یہی کہوں گی کہ آپ ایک بار ضرور, ہم لوگ بہت دیر فیس بک پہ بیٹھتے ہیں, انسٹا یہ وہ سب دیکھتے رہتے ہیں, ایک بار ان کی زندگی کو پڑھ کے تو دیکھیے, ایک بار دیکھیے تو صحیح کہ وہ کیسی بیٹی تھی, کیسی ماں تھی اور کیسی بیوی تھی. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بیٹی کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جایا کرتے تھے, لیکن وہ بیٹی جن کی اولادوں کو قربان کر دیا گیا. حسن حسین کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایک شعر کہا ہے کسی شاعر نے کہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر. تو ان تمام لوگوں سے میری درخواست ہے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ منہ بناتے ہیں, کم سے کم یہی سوچ لیں کہ بیٹی کو اللہ نے رحمت کہا ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے, زحمت نہیں ہوتی. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو وہی درجہ دیں اور وہی عزت دیں جو وہ دیا کرتے تھے. اور بیٹیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ وہ بھی ویسی ہی بیٹی بن کر دکھائیں جیسی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں میں, اپنی اولادوں کی اولادوں میں اپنے اسلام کی بنیادوں کو ایسے مضبوطی سے جڑ دیں کہ پھر ہمیں کسی کا خوف نہ ہو, کسی کا ڈر نہ ہو.